بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک نعت کا ایک شعر میرے ذہن میں صبح سے گردش کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی نظر کر دوں۔ نعت کا یہ شعر حضرت مولانا ہادی القادری بدایونی علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے، جو میرے بڑے ابا اور تایا ہیں اور جن کو وابستگان خانقاہ عالیہ قادریہ بھائی جان کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا شعر ہے، مطلع ہے، فرماتے ہیں کہ جن کے اوصاف میں اللہ کے نام آتے ہیں، جن کے اوصاف میں اللہ کے نام آتے ہیں، وہی اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، وہی اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ تو صبح سے یہ مطلب میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ ناظرین کی نظر کر دوں، اور بہت ہی شاندار زبان و بیان کے اعتبار سے، اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اچھا شعر ہے نعت کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شعر کو کہنے والے اور سننے والے کی مغفرت فرمائے، ہم سب لوگوں کو نعت رسول کہنے، پڑھنے، لکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پچھلی تفسیر میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں سے آگاہ فرمایا، اور ہمارے لیے کیا حکم نازل فرمائے وہ بھی ہم نے دیکھا، ہمارے لیے ان آیات میں کیا نصیحت تھیں وہ بھی ہم نے دیکھا، اور اسلام کے دشمنوں اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اس دعا پر یہ بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ 121ویں آیت سورہ بقرہ کی۔ تو پیچھے جو بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، نصارہ کے جو دعوے تھے جنت میں جانے کے اور اپنے اللہ کے مقرب ہونے کے، اور یہ دعویٰ کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا حق پر نہیں ہے، وہ سب دعوے باطل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے فیصلہ کن بات ارشاد فرما دی، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے اہل کتاب کے تعلق سے، تو یہ مزید وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی۔ آیت کا مطلب یہ کہ حقیقت میں توریت پر
ایمان لانے والے یا انجیل پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس میں تحریف نہیں کرتے، اس میں تبدیلی نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق اس میں باتیں ٹھونستے نہیں ہیں، اپنی من گھڑت باتوں کو اس میں ملاتے نہیں ہیں، اس کی آیتوں کو مٹاتے نہیں ہیں، اس کی آیتوں کو چھپاتے نہیں ہیں، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کو بدلتے نہیں ہیں، اس کو چھپاتے نہیں ہیں، لوگوں کو صحیح طور پر بتاتے ہیں اور مکمل طور پر اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور اس میں کوئی تحریف نہیں کرتے، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ بغیر تحریف کے، بغیر تبدیلی کے اس کتاب کو، اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لائے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ اہل کتاب میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف نہیں کی، جنہوں نے کتابوں میں تبدیلی نہیں کی، جنہوں نے آیتوں کو مٹا کر اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی مرضی کی باتیں اس میں نہیں ٹھونسی، وہ لوگ ایمان والے ہیں اور اپنی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں حق جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو اہل کتاب منکر ہو گئے، آگے آیا نا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جنہوں نے اس کا انکار کیا یا جو اس کا انکار کریں، اپنی کتاب کا جو انکار کر دے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صفتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اور اب اس کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لائیں تو وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ کتاب میں دیکھ لیا ہے اپنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی تصدیق ان کی کتاب کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں ایمان لاتے تو پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو اب یہاں تو یہ بات ہو گئی اہل کتاب کے لیے، مگر ہمیں بھی اس سے سبق لینا ہے۔ ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ہم اس کی کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں؟ کیا ہم اس کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مختلف سوالات ہیں، اس کے جوابات کوئی مفتی نہیں دے گا، اس کے جواب آپ کو خود اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں یا نہیں، اس کی تلاوت کرتا ہوں تو کس طرح کرتا ہوں، اس کی تلاوت اس کے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ کرتا ہوں یا نہیں، پھر تلاوت کرتا ہوں تو اس کا معنی سمجھتا ہوں کہ نہیں، معنی بھی سمجھتا ہوں تو پھر میں اس پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق و تعامل کیسا ہے؟ کیا قرآن شریف کو ہم نے سجا کر گھروں میں رکھ دیا ہے، یا ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو یہ ایک نصیحت ہے ہمارے لیے بھی کہ ہمیں یہ سوچنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، پڑھ کر سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے سمجھنے کی، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے کہ وہ بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتاب کی تلاوت کا حق اور پھر ایمان، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایمان کی بشارت دے دی، کہا کہ یہی ایمان والے ہیں، یہی ایمان لائیں گے، اس پر یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ تو غور کریں اور اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف مائل ہوں، سیکھیں، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم سیکھیں کس طرح قرآن پڑھا جائے گا۔ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، یہ ہے پھر تلاوت کا حق ادا کرنا۔ ورنہ تو ایسے قرآن تو ویسے ہی بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اس کے معنی مفہوم نہیں آتے، مگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو قرآن پڑھنا ویسے بھی بہت بڑی فضیلت اور عبادت کی بات ہے۔ مگر چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے معنی مفاہیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خالی قرآن پڑھتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو پھر دعویٰ ادھورا رہ جائے گا ہمارا۔ ہمیں مکمل چاہیے، کمال کا ایمان ہمارے کمال پر ہو، ایمان کا کمال چاہیے۔ خالی تلاوت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور کرنا چاہیے،
مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک بار بنی اسرائیل کو اتمام حجت کرنے کے لیے اور مزید تاکید کرنے کے لیے اتمام حجت نے پھر سے ان کو یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ تم پر کیا کیا احسانات تھے، پھر سے اپنے احسانات یاد دلائے اور فرمایا آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر سے ایک مرتبہ فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ انی فضلتکم علی العالمین، اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل قوم بنی اسرائیل تھی یہ اپنے زمانے میں، مگر ان کی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر یہ ایمان لے آتے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آج بھی یہ اس قوم کا حصہ ہوتے جو افضل قوم ہے دنیا میں اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یاد کرو، ہم نے تم پہ کیا کیا انعامات کیے، احسان کیے۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر جو حجت قائم کی گئی تھی اس میں مزید تقویت اور تاکید اور مضبوطی پیدا ہو جائے۔ تو اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ آج یہ قوم یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ ہم افضل ہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اب جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اور فرمایا امت محمدیہ کے لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور جو فضیلت کی بات اس میں آئی ہے تو بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کے دین پر تھے، تو یہ سب سے افضل تھے۔ مگر اللہ کے دین کا، کتاب کا، نبیوں کا انکار کر کے یہ ذلیل ہو گئے، فضیلت برقرار نہیں رہ پائی ان کی۔ انہوں نے اپنی کرتوتوں سے ذلت خرید لی فضیلت کے بدلے۔ اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی مگر انہوں نے فضیلت کے بدلے ذلت پسند کی، تو یہ ذلیل ہو گئے۔ تو ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ فضیلت برقرار کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں رہی کہ انہوں نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کا انکار کر دیا۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرتے تو عزت باقی رہتی ان کی، یعنی یہ بھی مسلمان ہو جاتے تو اب یہ دنیا میں اللہ کے نزدیک جو سب سے بہتر قوم ہے اس کا حصہ ہوتے، تو یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، مگر آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب سے بہترین قوم ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عزت اور ذلت کا تعلق اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اقرار سے ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ذلیل ہو گئے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا وہ خیر امت ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ عزت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے قدموں سے وابستہ ہو کر اور ان کا کلمہ پڑھ کر ہی ملتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 123 میں آیا۔ اس آیت کریمہ سے بہت سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھیے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کسی کو نفع نہیں دے گی۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو پیچھے گزرا، یہ کافروں اور بنی اسرائیل جنہوں نے انکار کر دیا ان کے بارے میں آ رہی ہے بات۔ تفصیل اس کی سنتے چلیے، پہلے ترجمہ ملاحظہ فرما لے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آپ کہیں گے کہ آیت میں تو کہیں کافر کا لفظ تھا نہیں، ترجمے میں آپ نے کافر کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کہ اگر یہاں کافر نہ کہیں، مطلق رکھیں بات کو کہ شفاعت مطلقاً کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی، تو پھر وہ 20 آیتیں قرآن کی اور بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں کا کیا ہوگا جن میں شفاعت کے فائدہ مند ہونے کی بات کی گئی؟ اس سے پتہ چلا کہ جو منکر ہیں ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ پیچھے کی آیت بھی بتا رہی ہے، اس سے بات سمجھ میں آ گئی۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، نبی کریم کے منکروں کی بات چل رہی ہے اور وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مطلقاً شفاعت کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ
جو انکار کر کے گیا، اللہ کا باغی، اللہ سے بغاوت کر کے، اس کا انکار کر کے، اس کے رسولوں کا انکار کر کے، کتابوں کا انکار کر کے، یعنی جو ایمان کے ساتھ نہیں گیا ہے، اس کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ اگر یہاں پر کافروں سے متعلق نہیں مانیں گے اس آیت کو، تو پھر آپ کو قرآن کی ان تمام آیتوں کا کیا کریں گے آپ، اور صحیح احادیث کا کیا کریں گے جس میں شفاعت کے نفع بخش ہونے کی بات کی گئی ہے؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، احادیث میں بھرا ہوا ہے ذخیرہ، اور خود قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں معنی کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، یعنی یہ وہ یہودی کہ جو ایمان تو نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، کیونکہ یہ انبیاء کی اولاد میں تھے، تو انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک اور بڑے بزرگ ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے، یعنی نبی کریم کا انکار کرتے ہوئے، قرآن کا انکار کرتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے اس دین سے پھر چکے تھے، یعنی تحریف کر چکے تھے، تبدیلی کر چکے تھے، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ تو اس کا رد اللہ نے کیا کہ جو ایمان نہیں رکھتا، تو اب پتہ چلا کہ یہ کن کے لیے بات ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتے، ان سے اللہ نے فرمایا کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، تمہیں شفاعت فائدہ نہیں دے گی، ایمان لاؤ، اس کے بعد پھر شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، رحمتیں بھی ہوں گی، جنت بھی ہوگی۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی شفاعت کرے گا۔ اور مان لیجئے بالفرض کہ کسی نے شفاعت کر بھی دی تو شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی وہ، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ ہاں، مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، قرآن میں کئی مقامات پر آیتیں آئی ہیں کہ مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، اور احادیث میں تو بہت تفصیل سے ہے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، اور صحیح احادیث میں ہے، کسی نے کلام نہیں کیا ان کی روایت پر، اس کے متن پر، صحیح احادیث ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ان احادیث میں کہ نبی کریم قیامت کے دن اپنے امت کی مدد فرمائیں گے، اور الگ الگ الفاظ، الگ الگ مفاہیم، الگ الگ جملوں اور الگ الگ عبارتوں کے ذریعے یہ بات ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی عبارت 50 کتابوں میں ہے، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ لوگوں سے روایت ہے کہ نبی کریم نے قیامت کے دن مدد کی بات کی ہے، تو مدد ہوگی۔ یہ آیت مسلمانوں پہ تھوپ کر یہ کہنا کہ دیکھو اس آیت میں آ گیا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، مدد بھی کی جائے گی، راحت بھی ہوگی، یہ کافروں کے لیے ہے کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 124 نمبر آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين قال لا ينال أحد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی، مطلب مجھے اللہ نے کہا نا تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے دعا کی کہ مولا میری اولاد کو بھی امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے تھے، یہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، فرمایا نا کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، وہ راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑ دینا جہاں پانی بھی نہیں تھا، کھیتی بھی نہیں تھی،
اور پھر حضرت اسماعیل کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں اس آزمائش میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اپنا، تو وہ خلیل اللہ ہوئے۔ یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ اور بہت سارے نبیوں کے باپ ہوئے، یعنی بہت سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور تمام دینوں میں جتنے بھی دین ہوئے اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، یا حضرت عزیر علیہ السلام کی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہو، حضرت یعقوب کا زمانہ ہو، حضرت سلیمان کا زمانہ ہو، یہ جتنے بھی دور گزرے ہیں سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چلا ہے۔ اور اسی لیے اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، ان کا ذکر جانتے تھے۔ سب کے نزدیک، یعنی تمام ادیان کے، تمام لوگوں کے، تمام قوموں کے نزدیک پسندیدہ شخصیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکلف کیا جانا یہ آزمائش ہے، جو ہمیں مکلف کیا گیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہماری آزمائش ہے، تو ہمیں اس پر پورا اترنا ہے۔ اور جو آزمائش میں پورا اترے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کی ہے، اسی کو انعامات کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آزمائشیں جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں شریعت نے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں اس پر پورا اترنا ہے۔ ہمارا دل کتنا بھی چاہے کسی ایسی چیز کے لیے جو شریعت نے منع کر دی ہے، ہمیں رک جانا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور ہمارا دل کہے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے مگر شریعت نے حکم دیا ہے، تو ہم اپنی خواہش، اپنے نفس کو وہاں کچل دیں اور شریعت کے حکم پر عمل کریں اور لبیک کہیں، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہمیں اس کا امتحان میں پاس ہونا ہے تاکہ دین و دنیا اور آخرت ہماری اچھی ہو۔ للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا اللہ نے حضرت ابراہیم کو بنایا۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ایسا نہیں۔ آپ کے بعد اب آخری نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبوت تو پہلے ان کو دی جا چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی پہلے نبوت مل گئی تھی ان کو، اس کے بعد اللہ نے ان کو کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا کا پیشوا بھی بنا دیا، تو ان کو نبوت تو مل چکی تھی، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد ہی تو آپ کے تمام امتحانات ہوئے جس میں اللہ نے کہا کہ وہ آپ کامیاب ہوئے اس امتحان میں۔ یہاں ذکر آیا نا اس کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں کامیاب ہوئے، پورا کیا سب کو انہوں نے۔ تو امامت امتحان لیا کہ بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃ فی الدین، یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے، یعنی دین میں پیشوائی، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو دین ابراہیمی پر ہونا، ملت ابراہیم جو ہے جس کو ملت ابراہیم حنیفہ، تو یہ دینی پیشوائی ہے کہ ہر دین میں آپ کا چرچا رہا، ہر دین میں آپ کا ذکر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری ان کے دور کی چیزیں اس شریعت میں بھی برقرار رکھی گئیں، جیسے قربانی ہے، یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو یہ مطلب ہے، وہاں امام سے مراد نبوت نہیں بلکہ دینی پیشوائی مراد ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہیں رکھیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی ان کو نہیں ملے گی، فاسق ہوئے تو نبوت اور رسالت انہیں نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے چنا جو بہت نیک، بہت صالح، جن کو نبی بنایا، رسالت دی، جن کو کتاب عطا فرمائی۔ اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں کے اور دینی معاملات کے پیشوائی
غیر مسلم یا منکر یا کافر نہیں کر سکتا. پیشوائی، دینی پیشوائی کے لیے مسلمان اور ایمان والا ہونا ضروری ہے. یہ بات واضح ہو گئی یہاں سے. تو مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں کافروں کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے. وہ اہل ایمان ہی کی اتباع کی جائے گی. دین ایک الگ چیز ہے. وہ دین والوں کے ساتھ رہے گا. بے دینوں کے ساتھ کوئی معاملہ دین والا نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ بات واضح بھی ہے. اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا سنت ہے نبیوں کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور کتنی پیاری بات، کتنی بلیغ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. یعنی کئی صفحات پر اگر یہ بات لکھی جاتی، اگر کوئی انسان لکھتا تب بھی وہ خوبی پیدا نہ ہوتی، وہ معانی اور وہ مفاہیم کا سمندر اس میں نہیں آ پاتا جو ایک جملے میں آ گیا، قال لا ینال عہدی الظالمین. پر اس ایک جملے میں اتنا بڑا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دیا ہے معنی کا، کہ فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. ساری بات سمیٹ دی اس میں کہ آپ کی اولاد میں جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ امام بھی ہوئے، پیشوا بھی ہوئے، ان میں نبی بھی ہوئے، ان میں رسول بھی ہوئے، ان میں شہداء بھی ہوئے، صدیقین بھی ہوئے، صالحین بھی ہوئے، سب ہوئے. مگر جو ظالم ہوئے ان کو حصہ نہیں ملا کچھ. حضرت ابراہیم سے کی فضیلت سے اور ان کی امامت سے اور ان کی دعاؤں سے ان کو حصہ نہیں ملا، کیونکہ یہ ظالم ہو گئے ہیں. جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہمیں تو اللہ کا ہو. جو اللہ کا ہی نہیں ہے تو پھر حضرت ابراہیم کا کیا ہوگا؟ اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کیوں کرتا ہے؟ اور ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت نہیں دی جائے گی جب تم اللہ کے ہی نہیں ہو. جو فضیلت دینے والا ہے، جو حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت عطا کرنے والا ہے، جو حضرت ابراہیم کو امام بنانے والا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلتیں اور صحائف دینے والا ہے، احکامات دینے والا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرنے والا، امتحان لینے والا ہے، جب اسی کے آپ نہیں ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم سے کیا حصہ ملے گا آپ کو؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہوں، ایمان لائیں اللہ پر صدق دل کے ساتھ، تو پھر یہ سارے حصے ملتے ہیں. اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوئی، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اب تفسیر نہیں ہے، مگر میری سمجھ میں ایک بات آ رہی کہ نبیوں کو جو انعامات اللہ نے دیے، اکرامات کیے، اس کا حصہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے. اس کا فیض انبیاء کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہاں قال لا ینال احد الظالمین نہیں کہا جاتا. ظالموں کو الگ کر لیا. جب بات آ رہی تھی قال ومن ذریتی، آپ عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی، تو یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد میں امام نہیں ہوں گے، نا، دینی پیشوائی تمہاری اولاد کو نہیں دی جائے گی. یہ فرمایا کہ ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو میرا عہد نہیں پہنچتا. تو جو حضرت ابراہیم کی اولاد کے اب دو حصے ہوئے، ایک صالحین اور ایک ظالمین، ایک صالح اور نیک اور ایک ظالم اور نافرمان. تو آپ کی اولاد میں سے نافرمانوں کو الگ کر لیا گیا اور ظالموں کو الگ کر لیا گیا، اور رہ گئی جو صالح اولاد، اس کو فیض ملا. قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے، دینی پیشوا بھی ہوئے، اور رسالت بھی ملی، کتابیں بھی ملی، احکامات بھی ملے. اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے آخری نبی، افضل الخلائق، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین ذات گرامی جو پیدا ہوئی وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہوئی. یعنی ہمارے اور آپ کے نبی اور ساری دنیا کے رسول، اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. تو امامت کبریٰ اور نبوت عظمیٰ اور رسالت عظیم اور رسولوں کی امامت کس کو دی گئی؟ حضرت ابراہیم کی اولاد کو ملی علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. امام المرسلین کون ہوا؟ خاتم النبیین کون ہوا؟ شفیع روز محشر کون ہوا؟ صاحب قرآن کون ہوا؟ اور پوری کائنات کے لیے قیامت تک نبی کون بنا کر بھیجا گیا؟ رحمت للعالمین کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو راضی کرنے کی بات قرآن میں کر رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کس کے لیے کہا گیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کس کے لیے کہا گیا؟
ما زاغ البصر وما طغى کس کے لیے کہا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر کس کے لیے کہا گیا؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. قال ومن ذریتی، اور عرض کی دعا کی مولا اور میری اولاد میں. تو دعا قبول ہوئی. یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں دعا کو رد کر دیا گیا ہے. دعا رد نہیں کی گئی، بلکہ اس دعا میں چونکہ پوری اولاد شامل تھی، اللہ اب جانتا ہے بہتر کہ اس اولاد میں کچھ ظالمین بھی ہوں گے، تو ظالموں کو الگ کر دیا. حضرت ابراہیم کی اولاد میں جو نافرمان اور منکرین اور ظالمین تھے ان کو الگ کر دیا، باقی جو نیک اور صالح اولاد بچی اس کو شامل رکھا. اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ رحمت للعالمین، سرور کائنات، مختار کائنات اور سردار انبیاء، خاتم النبیین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خلت ہے، جو دوستی ہے، اور جو وہ خلیل ہیں اللہ کے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب وہ دعا کر دیں اللہ سے کہ میری اولاد میں بھی امام بنا دے، تو آپ کی اولاد میں نہ صرف امام بلکہ امام المرسلین اللہ نے بنا دیا. یہ ہے نبیوں کی دعا. یہ میں کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں یہاں پر، یہ میں میرے اپنی جو وجدانی باتیں ہیں. یہ اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ کون سی تفسیر میں آیا، یہ کسی تفسیر میں نہیں آیا. یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں. ہاں مگر یہ اتنی ضرور بات ہے کہ میری یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس آیت کریمہ سے ہٹ کر نہیں، یعنی ایسی کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو آیت کے مقابلے پہ ہوتی کہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے اور میں کچھ اور معنی بیان کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسی آیت کے معنی کو برقرار رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں آیت کریمہ کا معنی ہی بدل دے رہا ہوں اپنی کچھ باتوں سے. ایسا نہیں، یہ غلط ہے. اپنی جو تشریحات بندہ کرے تو اس میں آیت کا جو معنی ہے ظاہری وہ برقرار رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کوئی نقطہ نکال دیں تو ٹھیک ہے، اگر آیت کا مفہوم اور معنی ہی بدل دیں اپنے نقطوں سے، یہ بے تکی باتیں ہوتی ہیں. یہ نقطہ نہیں ہے، یہ بے تکی بات ہے. تو قال ومن ذریتی، اور عرض کیا اور میری اولاد میں بھی. تو گویا اس کو آپ سمجھانے کے لیے گویا کہ رب نے فرمایا کہ ابراہیم ہاں تمہاری اولاد میں بھی، اور بلکہ تمہاری اولاد میں امام نہیں بلکہ امام الائمہ اور امام المرسلین بھیجوں گا. مگر جو ظالم ہیں، جو ظالمین ہیں، جو انکار کرتے ہیں، میری کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور میری کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور میری کتابوں میں تبدیلی کرتے ہیں اور میرے رسولوں کو شہید کرتے ہیں، میرے نبیوں کو شہید کرتے ہیں، میرے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور میرے آخری نبی کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں دوں گا یہ امامت. ان پر یہ فضل نہیں ہوگا، یہ فضل صالحین پر ہوگا. کیا فضل فرمایا اللہ نے کہ خاتم النبیین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، شفیع روز محشر کو ان کی اولاد میں مبعوث فرمایا. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ مالک ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. یہودی بیچارے یہ سوچ کر صبر کر لیتے کہ چلو آل اسحاق نہ صحیح آل ابراہیم تو ہیں. یہ نہیں سمجھ پائے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آ جاتے. ارے بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے، مگر دادا تو سب کا ایک ہی ہے نا. حضرت ابراہیم کی اولاد میں تو ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، کم سے کم یہی مانتے. مگر نہیں، عقل پہ پتھر پڑ جائیں، دل سخت ہو جائیں، نافرمانی جو ہے سر چڑھ کر بولنے لگے اور طغیانی اور یعنی گمراہی کی طغیانی میں اور طوفان میں اگر کوئی پھنس جائے تو پھر اپنی حرکتوں سے اس نے اپنے اوپر لعنت کر لی. قلوبنا غلف کہہ دیا مذاق اڑانے کے لیے. یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. تو یہ معاملہ سمجھے آپ. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں بھی. تو انبیاء نے اپنے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. تو دعا کرنا اولاد کے لیے سنت ہے. آگے فرمایا اللہ نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع، یعنی لوٹ کر آنے والے جس کی طرف لوگ آئیں، اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا. کعبہ شریف کی بات ہو رہی ہے. اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، وہ پتھر جس پر آپ کے قدموں کے نشان بھی ہو گئے تھے، وہ مطاف میں کعبہ شریف کے سامنے لگا ہوا بھی ہے، وہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. حرم میں داخل ہے. تو تم اے مسلمانوں
تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر صاف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف رکھو۔ یہ اللہ نے ان کو تاکید کی تھی، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، کہ میرا گھر پاک اور صاف رکھو، تاکہ اس میں جو طواف کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کو پاک و صاف رکھا جائے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا، تو اس آیت کریمہ سے بیت سے مراد جو اس میں آیا نا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، البیت جو آیا ہے، بیت یہ خانہ کعبہ مراد ہے، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم داخل ہے، ایسا نہیں کہ صرف کعبہ بلکہ پورا حرم۔ مثابتاً جو آیا نا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابتاً کسے کہتے ہیں؟ بار بار لوٹنے کی جگہ، جس کی طرف بار بار لوٹا جائے، تو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف بار بار آتے ہیں، مثابہ ہے۔ حج اور عمرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ، طواف کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتا وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ ہم کاش ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے، اور اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ امن سے کیا مراد ہے؟ امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں مار پیٹ، قتل و غارت گری، شکار، یہ سب حرام ہے، وہاں پر امن ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مومن اس میں جب داخل ہوتا ہے حرم میں تو وہ عذاب سے معمون ہو جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور منع ہے، اس لیے وہ بیت حرام ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے، کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اس کو نماز کی جگہ بناؤ، تو اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی دو جو رکھتے ہیں، واجب رکھتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ بہرحال نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو وہ نماز پڑھنے، اب وہ نماز عام طور سے نماز پڑھنے والی جگہ بنا لو، یا طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ بنا لو، بہرحال نماز کی جگہ بناؤ۔ تو اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک پتھر، بے جان پتھر جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا گیا، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یہ کہا گیا ہے۔ یعنی اس پتھر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نسبت ہے، ان کے قدموں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے اس پتھر کو۔ تو جس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو جائے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اس جگہ کو۔ تو نسبت دیکھی آپ نے۔ اب یکسر نسبتوں کا انکار کر دینا کہ نہیں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے، بدعت کہاں سے؟ بھئی یہ آیت کریمہ کیا بدعت کا حکم دے رہی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو، نماز وہیں پڑھو جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک نسبت آئی نہیں آئی؟ آپ ذرا دیکھیں، جس جگہ نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے اس جگہ کا تعارف کیسے کرایا گیا؟ یہ بتائیں مجھے آپ، کس جگہ نماز پڑھ لیں؟ وہ جگہ ہوگی نا کوئی، تو آپ کہیں گے کہ وہ جگہ جو کعبہ شریف سے 20 فٹ دور ہے، ایک تعارف ہو گیا اس جگہ کا، جگہ متعین ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ وہ جگہ جو زمزم کے کنویں سے 50 میٹر اور آگے ہے، تو ایک تعین کریں گے نا جگہ کی کہ کہاں پڑھ لیں نماز۔ آپ کہیں گے کہ وہ جگہ کہ جو کعبے کے دروازے سے 20 گز آگے، آپ کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا نا آپ کو جگہ کی تعین کرنے کے لیے۔ تو وہ کچھ نہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا تعارف ایسے کرایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ابراہیم کے مقام کو۔ تو کس جگہ کو بتائیے؟ وہ ہاں وہ جگہ حرم میں ہے، وہ جگہ حرم میں ہے، کعبے کے سامنے ہے،
بالکل اسی صحن میں ہے جہاں آپ طواف کرتے ہیں، وہیں پر ہے، خانہ کعبہ سے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، بالکل. مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، کعبے سے قربت ہونے کے باوجود، حتیم سے قربت ہونے کے باوجود، آب زمزم سے قربت ہونے کے باوجود بھی اس جگہ کا تعارف کیا کہہ کر کرایا گیا؟ مقام ابراہیم. یہ ابراہیم کا مقام ہے، یہ میرے خلیل کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اس جگہ کا تعارف کیا کہہ کر کرایا گیا؟ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو جگہ کی نسبت کس سے ہوئی؟ مطاف سے ہوئی، حرم سے ہوئی، خانہ کعبہ سے ہوئی، کہ آب زمزم سے ہوئی، یا صفا مروہ سے ہوئی، یا حضرت ابراہیم سے ہوئی؟ بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. صاف طور پر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم. تو پتہ چلا کہ نسبت کا دخل ہوتا ہے، اور یہ کہنا بالکل جائز ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر یہ کہہ دیا غریب نواز کی مسجد، تو اس میں ناجائز کیا چیز ہے بھائی؟ بھائی غیر اللہ ہونے میں حضرت ابراہیم اور غریب نواز دونوں برابر ہیں، نہ یہ اللہ ہے نہ وہ اللہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، یہ ٹھیک ہے مانا. غریب نواز نبی اور پیغمبر نہیں ہیں، مگر غیر اللہ، اللہ کا بندہ ہونے میں تو دونوں بندے ہی ہیں نا اللہ کے. تو مقام ابراہیمہ کو کیا بنا لو؟ مصلی. اگر کہہ دیجیے غریب نواز کی مسجد، تو بدعت کہاں سے ہو گئی بھائی؟ مسجد کہہ سکتے ہیں اس کو، غوث پاک کی مسجد، غریب نواز کی مسجد، اچھے میاں کی مسجد، صاحب البرکات کی مسجد، یہ کہا جائے گا، بالکل کہا جائے گا. یہ کوئی بدعت اور بری بات نہیں ہوتی، یہ کہا جائے گا. یہ تاج الفہول کی مسجد ہے، یہ شاہ عین الحق کی مسجد ہے، یہ کہا جائے گا. یہ بڑے سرکار کی، یہ چھوٹے سرکار کی مسجد ہے، یہ کہا جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اس کو من مقام ابراہیم مصلی. ٹھیک ہے بات. تو ایک تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. دوسری یہ کہ اس جگہ کو حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت ہے. حضرت ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جگہ کو کی جگہ بنا لو، یہ نہیں کہا ہے اس نے. فرمایا حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ان کا مقام ہے، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، بالکل واضح لفظوں میں. تو نسبت کا کرشمہ کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ نسبت کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں اور کوئی معنی نہیں اور کوئی فضیلت نہیں، ایسا نہیں. نسبت کام کرتی ہے، جیسا کہ یہاں کیا نسبت مقام ابراہیم مصلی میں. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ جگہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں بہت جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت سی جگہ بیٹھے ہوں گے، کہیں لیٹے بھی ہوں گے، کہیں چہل قدمی کی ہوگی کہ نہیں. تو اب وہ کون سا مقام ہے جو مقام ابراہیم ہے؟ تو آپ کو تفاسیر میں، احادیث میں، تفسیروں میں، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پورے مکے میں ہر جگہ نہیں، بلکہ وہ پتھر کے جس پر آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ جگہ مقام ابراہیم. تو ایک نسبت ہوئی نہیں ہوئی، ایک مخصوص جگہ پر. دیکھیے جگہ بھی خاص ہو رہی ہے، مخصوص جگہ پر ہو گئی نسبت. تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. تو وہ پتھر جو اب تک خالی پتھر تھا، کوئی عظمت نہیں تھی اس کی، کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، وہ تو پتھر تھا، بے جان پتھر تھا. بے جان کا پتھر کے پاس کیا کرنے جا رہے ہو؟ ارے بے جان پتھر کے پاس نماز پڑھنے جا رہے ہیں بھائی. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم خلیل کے قدموں سے لگ چکا ہے، ان کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے اس پتھر کو. تو اب اس پتھر پہ ہم سجدہ کریں گے، وہیں سر رکھیں گے اس پتھر کے سامنے اور سجدہ کریں گے. اللہ نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. اس پتھر کو سجدہ نہیں کریں گے، اس پتھر کی عبادت نہیں کریں گے، اس پتھر کی پرستش نہیں کریں گے، اس پتھر کے پاس نماز پڑھیں گے، کیونکہ اسی جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہیں کھڑے ہو کر، اسی پتھر کے پاس کھڑے ہو کر، اسی پتھر کے سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہو کر ہم اللہ کو سجدہ کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اسی پتھر کے پاس. وہ تو بے جان پتھر ہے. بے جان پتھر کو مصلی کیوں بنا لیں؟ اللہ نے کہا اس کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، کیونکہ پتھر تو بے جان ہے، مگر اس کو اللہ کے خلیل سے نسبت ہے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے رسول سے نسبت ہے، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست سے نسبت ہے اس کو. اس لیے اس پتھر کی اتنی عظمت ہو گئی کہ اب وہ نماز پڑھنے کی جگہ بن گیا. ایسے تو پوری دنیا نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ہر پاک جگہ نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قبرستانوں اور باتھ روم وغیرہ کو چھوڑ کر جن چیزوں سے منع کیا گیا نماز جہاں پڑھنے کو، قبرستانوں میں بھی جو گورے غریباں ہیں، عام قبرستان، وہاں پر، سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ خاص جیسے مسجد نبوی میں تو نبی کریم کی اور حضرت صدیق اکبر کی اور فاروق اعظم کی قبر انور ہے، وہاں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ نہیں
کہ وہاں درگاہوں میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ درگاہ قبرستان نہیں ہوتا، وہ درگاہ ہوتی ہے. قبرستان وہ ہے جو قاضی ہاؤس پہ بدایوں میں ہے، وہ ہے قبرستان. جو عام قبرستان ہوتا ہے جس میں اذن عام ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان آ کے دفن ہو جائے، ایسے قبرستانوں میں نماز نہیں ہوتی. تو ان جگہوں کو چھوڑ کر پوری زمین پر نماز ہو سکتی ہے. اب یہاں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی، ان کے مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. یعنی اب باقی جگہ نماز نہ پڑھیں، بس وہی نماز پڑھیں. تو ہندوستان والے تو نماز پڑھ ہی نہیں پائیں گے، اور صرف مکے والے ہی نماز پڑھ پائیں گے، اور مکے والے بھی نہیں پڑھ پائیں گے نماز. بہت آبادی ہے اور اتنی سی جگہ ہوگی وہ جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہوں گے، اتنا بڑا پتھر ہوگا. تو ایک وقت میں کتنے لوگ نماز پڑھ لیں گے وہاں مقام ابراہیم پر؟ تو یہ سب معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے اس پتھر کی شان اور عظمت بتائی گئی کہ وہ نماز بھی پڑھیے وہاں پر، اس کو مصلی بنا لیجیے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجیے. یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ اب کہیں اور نماز نہیں پڑھی جائے گی وہیں نماز پڑھی جائے گی، یہ مطلب غلط ہے. تو کل ملا کر اس پتھر کی ایک شان بنی کہ نہیں بنی؟ ہے بے جان پتھر، مگر اتنی شان والا کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 100 نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. تو نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہو تو ایک شان بن گئی، ایک پتھر کی ایک عظمت بن گئی اس پتھر کی. تو یہ چیزیں ہیں کہ نسبت کہیں نہ کہیں کارآمد ہوتی ہے، فضیلت بھی دیتی ہے، افضل کر دیتی ہے شے کو. اسی لیے گنبد خضرا کی اور سنہری جالیوں کی اتنی عظمت ہم تعظیم کرتے ہیں کہ وہ سلطان الانبیاء اور امام المرسلین کے کم مقام ہے. گنبد خضرا اور سنہری جالی کس کا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کا حجرہ مبارک ہے، آپ کا گھر ہے وہ. اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. یہ بہت نارمل سی بات ہے، صحابہ نے تعظیم کی. تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ یا انبیاء کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توحید کے منافی نہیں ہے. کیونکہ اگر توحید کے منافی ہوتی تو اس مقام ابراہیم جو پتھر ہے بے جان، اس کی تعظیم نہیں ہوتی. یہ توحید کے منافی نہیں ہے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی تعظیم کر لی یا نبیوں سے وابستہ چیزوں کی، ان سے منسوب چیزوں کی، جگہوں کی تعظیم کر لی تو توحید کے منافی ہو گئی. توحید کے منافی ہو جاتی تو یہ پتھر کون تھا جس کی تعظیم یہاں اللہ نے کرا دی؟ اور ایسی تعظیم کہ نماز جیسی عظیم عبادت کا حکم دیا کہ وہ وہاں پڑھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو نماز کی حالت میں، اور نماز تو خود ایک احترام کی چیز ہے. تو نماز وہاں پڑھو جا کر. کتنا احترام اس پتھر کا کہ وہاں نماز پڑھو. تو مقام ابراہیم کا احترام عین نماز میں ہوتا ہے. نماز کی حالت میں اس جگہ کا احترام کر رہے ہیں کہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو احترام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس جگہ کا. تو ایسے ہی انبیاء سے منسوب یا ان سے منسلک یا ان سے جن چیزوں کو نسبت ہو تو اس کا احترام کرنا بالکل صحیح ہے. یہ توحید کے منافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا کر لیا تو پھر توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اور آخری بات یہاں یہ کر دوں کہ جب پتھر عظمت والا ہو سکتا ہے نبی سے نسبت ہو کر، تو پھر نبی کی ازواج، نبی کی اولاد، نبی کے اصحاب، نبی کا شہر، نبی کا گھر، نبی کے غلام، نبی کی تلوار، نبی کی سواری، یہ نبی کے برتن، نبی کا منہ مبارک، ان کے کپڑے، ان کا کرتا، یہ سب عظمت والا ہوگا. جب پتھر عظمت والا ہو سکتا ہے تو یہ بھی چیزیں عظمت والی ہوں گی. ایسی کوئی آپ مجھے کوئی دکھائیں کوئی چیز کہ نہیں صاحب یہ بس وہ پتھر ہی عظمت والا ہوگا جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے تھے، باقی کسی نبی کی کوئی چیز عظمت والی نہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء کے کپڑے بھی عظمت والے ہوتے ہیں. بھائی جب وہ مقام آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو خود بھی نبی ہیں، رو رو کر جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف نے اپنی قمیض اتار کر دی، اپنے بھائیوں سے کہا جاؤ میری قمیض میرے والد کی آنکھوں پہ رکھو. فرتد بصیرا، آنکھیں لوٹ آئیں، نہیں دکھتا تھا دکھنے لگا. تو ایسا نہیں ہے، برکتیں ہیں، بالکل برکتیں. اور احادیث میں بھی، صحیح احادیث میں بھی اس سے برکتوں کا ثبوت ملتا ہے. انبیاء کی چیزوں سے، ان سے منسلک چیزوں سے، ان سے منسوب چیزوں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے سامان سے.
جو انہوں نے استعمال کیا وہ برکت والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء سے منسوب چیزوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی استعمال شدہ چیزوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اصحاب کی تعظیم، ان کے اہل بیت کی، ان کی ازواج کی، ان کے شہر کی، ان کے گھر کی، ان کے برتنوں کی، ان کی اشیاء کی، تمام چیزوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک ہم زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں، ان کا کہنا مانتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔